اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو انہیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ شخص متاثر ہو جائے۔ وہ ہر وقت پیغامات بھیجتے ہیں، ہر وقت تعریف کرتے ہیں، ہر بات میں ہاں کرتے ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے وہ سامنے والے کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہوں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ زیادہ کوشش اکثر الٹا اثر ڈالتی ہے۔ جس چیز کے پیچھے ہم زیادہ بھاگتے ہیں وہ ہم سے دور بھاگنے لگتی ہے۔ یہی وہ موقع ہے جہاں ریورس نفسیات اپنا جادو دکھاتی ہیں۔ ریورس نفسیات دراصل ایک ذہنی کھیل ہے۔ اس میں آپ کسی پر زور نہیں ڈالتے بلکہ اس کے دل میں ایک بے نام سا تجسس، ایک دلچسپی پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایسا کھیل ہے جو بظاہر سادہ لگتا ہے مگر انسان کے اندر گہری نفسیات کو چھوتا ہے۔ جب آپ ہر وقت دستیاب نہیں ہوتے تو دوسرا سوچنے لگتا ہے کہ آخر آپ کے اندر کیا خاص بات ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر ظاہر نہیں کرتے تو دوسرا شخص آپ کو سمجھنے میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ یہی اصل طاقت ہے۔ آپ لوگوں کو اپنی کشش کا احساس دلانے کے بجائے انہیں خود وہ احساس دلانے دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں کہ کوئی شخص آپ کی طرف متوجہ ہے اور آپ ہر پیغام کا فوراً جواب دیتے ہیں، ہر وقت آن لائن نظر آتے ہیں، ہر بات میں تعریف کرتے ہیں۔ شروع میں شاید وہ خوش ہو مگر جلد ہی آپ کی اہمیت کم ہونے لگتی ہے۔ اب اگر آپ تھوڑا سا خاموش رہیں، مصروف دکھائی دیں یا کسی وقت بات کو ہلکے انداز میں ٹال دیں تو وہ شخص اندر ہی اندر سوچنے لگتا ہے، کیا وہ واقع ہی مجھ میں دلچسپی رکھتا ہے؟ اور یہی وہ لمحہ ہے جب اس کے دل میں تجسس پیدا ہوتا ہے۔ یہ تجسس سب سے طاقتور جذبہ ہے۔ جب کوئی آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ آپ کی کشش میں بندھنے لگتا ہے۔ ریورس نفسیات کا اصل مقصد یہی ہے، اپنے عمل، اپنے رویے اور اپنے انداز سے دوسرے کے اندر ایک کشش پیدا کرنا۔ لیکن یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب قدرتی انداز میں ہونا چاہیے، نہ کہ کسی دکھاوے یا مصنوعی اداکاری کے ساتھ۔ ریورس نفسیات کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ محبت بھی کام کرتا ہے، دوستی میں بھی، حتیٰ کہ پیشہ ورانہ تعلقات میں بھی۔ جب آپ کسی سے تھوڑا فاصلے پر رہتے ہیں تو وہ آپ کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے۔ جب آپ فوری تعریف نہیں کرتے تو وہ آپ کی رائے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ جب آپ ہر وقت ہاں نہیں کہتے تو وہ آپ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی انسانی فطرت ہے۔ انسان اس چیز کو زیادہ چاہتا ہے جو آسانی سے نہ ملے۔ ایک وقت تھا جب میرے پاس ایک نوجوان آیا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اپنی کلاس کی لڑکی کو پسند کرتا ہوں، میں روز اس سے بات کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں، تحفے دیتا ہوں، مگر وہ مجھے سنجیدہ نہیں لیتی۔ میں نے اس سے کہا، کچھ دن کے لیے خاموش ہو جاؤ، مصروف رہو، اپنے کاموں پر دھیان دو۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ چند دن بعد وہ لڑکی خود اس کے پاس آئی، پوچھنے لگی، تم آج کل خاموش کیوں ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ یہی ریورس نفسیات کا اثر ہے۔ جب آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو دوسرا قدم آگے بڑھاتا ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی آئی جو ایک لڑکے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ وہ ہر وقت دستیاب رہتی تھی، فوراً جواب دیتی تھی، ہر بات میں ہاں کہتی تھی۔ میں نے اسے کہا، ذرا سا رک جاؤ، تھوڑا سا اپنے انداز میں بے نیازی لے آؤ، کبھی کبھار بات کو ادھورا چھوڑ دو۔ کچھ ہفتے بعد اس لڑکے کا رویہ خود بدل گیا۔ اب وہ خود زیادہ بات کرنے لگا، خود پیغام بھیجنے لگا۔ یہی ریورس نفسیات کا کمال ہے۔ جب آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو دوسرا خود آگے آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کرتے وقت آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کا رویہ مطمئن اور پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ ٹیکنیک کسی کو دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا،
لیکن اگر آپ خود اندر سے مضبوط ہوں، آپ کے پاس اپنی مصروفیات، اپنی دلچسپیاں ہوں، تو آپ کے الفاظ اور خاموشی دونوں دلکش لگتے ہیں۔ جب آپ خود کو ترجیح دیتے ہیں، لوگ بھی آپ کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ ایک اور پہلو سمجھیں، اگر آپ ہر وقت کسی کے آس پاس رہیں، ہر بات میں شریک ہوں، تو آپ کی غیر موجودگی محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کبھی کبھار پیچھے ہٹ جائیں، اپنی موجودگی کو محدود کریں، تو آپ کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو محبت کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ریورس نفسیات میں مزاح، ہلکی چھیڑ چھاڑ اور دلچسپی کے اشارے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ، ایک نرم نگاہ یا کسی بات پر ہلکا سا چھیڑنا، یہ سب چیزیں دوسرے کے ذہن میں آپ کا نقش بناتی ہیں۔ یاد رکھیں، انسان کو وہ شخص زیادہ یاد رہتا ہے جس نے اسے مسکرانے پر مجبور کیا ہو۔ اب یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس عمل میں زیادتی نہ کریں۔ اگر آپ حد سے زیادہ بے نیازی دکھائیں تو دوسرا شخص سمجھ سکتا ہے کہ آپ میں دلچسپی ہی نہیں۔ لہٰذا توازن ضروری ہے، کبھی آگے بڑھیں، کبھی پیچھے ہٹیں، کبھی بات میں نرمی لائیں، کبھی خاموش رہیں۔ یہی توازن دوسرے کے دل میں کشش پیدا کرتا ہے۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ریورس نفسیات کسی کو قابو میں کرنے کا ہتھیار نہیں، بلکہ خود پر قابو پانے کا فن ہے۔ جب آپ خود پر قابو رکھتے ہیں، اپنی خواہشوں کو ضبط کرتے ہیں، تب آپ کے رویے میں ایک خاموش جادو آتا ہے، اور وہ جادو دوسروں کے دلوں پر اثر ڈالتا ہے۔ اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو آپ کو کسی کو متاثر کرنے کے لیے زیادہ الفاظ، زیادہ حرکت یا زیادہ کوشش کی ضرورت نہیں۔ بس خود پر یقین رکھیے، اپنے مقام پر قائم رہیے، اور دوسروں کو آپ کی قدر خود سمجھنے دیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں میں اگلی ویڈیو میں ریورس نفسیات کے مزید عملی پہلو، جذباتی تعلقات میں استعمال ہونے والے نفسیاتی حربے اور ان کی باریکیاں سمجھاؤں، تو نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں۔ یاد رکھیں، محبت میں سب سے بڑی کشش وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتی بلکہ محسوس کی جاتی ہے، اور وہی احساس ریورس نفسیات کا اصل جادو ہے۔